بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو شخص بھی برائی دیکھے تو اسے چاہیے، اگر اس کو استطاعت ہو، طاقت ہو، قدرت ہو، تو اپنے ہاتھ سے اس برائی کو روک دے، اپنے ہاتھ سے اس برائی کو ختم کر دے، اور اگر اس برائی کو اپنے ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو اپنی زبان سے منع کرے، اور اگر زبان سے بھی منع کرنے کی طاقت اور قدرت استطاعت نہیں رکھتا تو کم از کم اپنے دل میں اس برائی کو برا سمجھے، اسے گناہ سمجھے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ یہ دل میں برا سمجھنا کسی برائی کو ایمان کا سب سے کم درجہ ہے، سب سے کمزور درجہ ہے۔ معزز سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم کوئی ایسا عمل دیکھیں جو خلاف شرع ہو، جس کو شریعت نے منع کیا گیا ہو، جس کو اللہ کے رسول نے منع کیا ہو، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے منع کیا ہو، تو ایسے عمل کو کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اپنے ہاتھ سے روک دیں، بند کر دیں اور ختم کر دیں۔ لیکن اگر یہ خوف ہو، یہ اندیشہ ہو کہ اگر ہم اپنے ہاتھ سے اس عمل کو ختم کریں گے، روکیں گے تو جھگڑا ہوگا، لڑائی ہوگی، اگر اس بات کا خوف ہے تو کم از کم ہم یہ کوشش کریں کہ اس عمل کو اپنی زبان کے ذریعے ختم کریں، اسے روکیں۔ اور اگر زبان سے روکنے میں بھی، منع کرنے میں بھی اس بات کا اندیشہ ہے کہ لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا، سامنے والا کیا ہے، ہم پر کیا ہے، ہم سے لڑائی کرے گا، جھگڑا کرے گا، ہماری بات کو نہیں مانے گا، بات بڑھے گی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیسرا راستہ بتایا کہ کم از کم ہم کو اس برائی کو، اس گناہ کو اپنے دل میں غلط سمجھنا ہے، گناہ سمجھنا ہے اور اس کو برا سمجھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی برائی اور گناہ کو گناہ سمجھنا یہ ہمارے ایمان کا سب سے کم درجہ ہوگا۔ اگر ہم اس کو اپنے دل میں برا سمجھے تو یہ سب سے کم درجہ ہے۔ لیکن آج ہم کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ اگر برائی دیکھتے ہیں تو اس کو روکنا، ٹوکنا، منع کرنا اور اپنے دل میں برا سمجھنا تو درکنار، ہم اس پر اور خوش ہوتے ہیں، اس میں شامل ہوتے ہیں، شریک ہوتے ہیں۔ جیسے کسی گانے بجانے کی محفل ہے تو ہم کو اس سے بچنا چاہیے، اس سے رکنا چاہیے، لوگوں کو اس سے منع کرنا چاہیے، مگر ہم خود بھی اس کے اندر شامل ہوتے ہیں اور اس میں شریک ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دل کے اندر جو ہے وہ ایمان کی کیفیت بالکل ختم ہو چکی ہے۔ کیونکہ اگر ہمارے اندر ایمان ہوتا، جیسا کہ اللہ کے رسول کی حدیث سے پتہ چلتا ہے، تو ہم ان چیزوں کو غلط سمجھتے، ان میں شریک ہونے سے خود بھی بچتے، دوسروں کو بھی بچاتے اور ان سب چیزوں کو ختم کرنے کی، بند کرنے کی، لوگوں کو منع کرنے کی کوشش کرتے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم گناہوں کے کاموں کو دیکھتے ہیں تو اس پر خوش ہوتے ہیں، ہم خود بھی اس میں شریک ہوتے ہیں، شامل ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ جشن مناتے ہیں، پارٹی کرتے ہیں، لوگوں کو اس میں بلاتے ہیں، خود بھی جاتے ہیں۔ تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی گناہ کو گناہ بھی نہ سمجھے، اس کے دل میں یہ بھی خیال نہ آئے کہ یہ غلط ہے، یہ گناہ کا کام ہے، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے، تو سمجھ لیجیے کہ اس کے دل میں
کیا ہے؟ ایمان کی کوئی علامت، کوئی کیفیت موجود نہیں ہے، بالکل اس کا جو دل ہے ایمان سے خالی ہو چکا ہے۔ اسے اپنے ایمان کی خیر منانا چاہیے، اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمارے دلوں کے اندر ایمان کی کیفیت کو پیدا کرے، جس سے ہم صحیح اور غلط کی تمیز کر سکیں، جس سے ہم اچھائی اور برائی کو پہچان سکیں، کہ اگر ہم کوئی گناہ دیکھیں تو ہمارے دل کے اندر اس سے نفرت پیدا ہونی چاہیے، ہمیں اللہ کا خوف ہونا چاہیے، ہمارے دل میں اللہ کے ڈر کو پیدا ہو جانا چاہیے کہ یہ چیز غلط ہے، یہ گناہ کا کام ہے، ہمیں اس سے خود بھی بچنا چاہیے، دوسروں کو بھی بچانے کی تلقین کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔